پر دوسری طرف وہ ملتان سلطان اینڈ راولپنڈی فینز آر ریئلی اپسیٹ کہ جی جنوبی پنجاب کی جو ہماری ایک شناخت تھی وہ کہاں گئی, آپ کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں, تو وہ بھی سکون کا سانس نہیں لے رہے. ہاؤ ڈو یو سی, مطلب کرکٹ کی بہتری ہے اس میں, بیکاز ایک فرینچائز تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دس ایپیسوڈ از سیڈ, اس میں کوئی شک نہیں. دس تھنگ از ناٹ بین ہینڈلڈ پراپرلی فرام دیئر سائڈ, فرام دیئر سائڈ. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر بھی ڈیورنگ دا پی ایس ایل کوئی جو اسٹیٹمنٹس آئیں ڈنٹ آگر ویل فار دی انٹائر کمپٹیشن. سو آئی تھنک ان کو بھی اگر اتنا زیادہ صدمہ ہے تو آئی تھنک دے ہیو ٹو ریڈیم دیم سیلوز ان اے وے کہ وہ جو کرکٹ بورڈ کے ساتھ اینیموسٹی کریٹ کی ہوئی ہے وہ ڈیفیوز ہو. اور اس کے بعد آپ نے اسٹیٹمنٹ تو سنا ہے جی چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کا کہ یو نو ہی ہیز ڈن اٹ ود ہیوی ہارٹ. یس ٹھیک ہے, ان کو بہت زیادہ افسوس ہے, بٹ ہی پرومس کہ وی ول ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس. تو یہ ڈو سم تھنگ ہے, یہ بیفور یہ ایکسپیکٹڈ ہو سکتا ہے, کچھ ابھی کیا جا سکتا ہے؟ ابھی تو نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں پروویژن کریٹ کرنی ہے نا, ایک لائن ایڈ کرنی ہے. ملتان سلطان بھی جب آئی تھی تو 10 سال تھوڑی نہ گزرے تھے, تو پھر ہو سکتا ہے. اور اسپیشلی جس قسم کا رجحان ہے لوگوں کا ٹورڈز بائنگ ٹیم, جو انٹرسٹ ہے, دا کائنڈ آف منی دیٹ از کمنگ ان, تو پاسبل ہے کہ 1-2 سال میں وہ سمجھیں کہ ایک ٹیم اور ایڈ کر لیتے ہیں. کیونکہ آئی تھنک کہ پاکستان ٹوٹل ٹیلی ہیز گون ٹو 808 crores فار آل دیز ٹیمز. ٹھیک ہے, تو امیجن دا ٹرینڈ. اور میرا خیال ہے کہ 10 سال ویٹ نہیں ہوگا, یہ اس سے پہلے ہو جائے گا. اور وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ کچھ سوچیں گے, وہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈومیسٹک میں ایک ٹیم ملتان کی بڑھا دیں, یہی ہوگا نا کہ ایک فرینچائز بڑھے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل آن کارڈز. بالکل ڈسکشن کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. Janab, welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade. And the news is Netherlands has won the match, and that too by 7 wickets. Now talking about today's match precisely, gentlemen, ہم نے دیکھا بڑا آرام سے نیدرلینڈ سے جو ہے آج کا میچ جیتا ہے, اور بڑی پرومسنگ ہمیں نظر آئی ہے اننگز بزی ریڈی کی بھی, اکرمین کی بھی. What do you want to say on the match? نیدرلینڈ کی ٹیم کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے اس طرح کی کرکٹ کا. وہ کافی عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں فیچر کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کرکٹ کا انفراسٹرکچر بھی زیادہ ہے. اور اگر آپ نمبیا کی بات کریں تو ان کی آبادی بھی بہت کم ہے, اور اٹس ناٹ اے موسٹ ریویئرڈ گیم. سو ان کا پارٹیسپیشن کرنا, انہوں نے پچھلے T20 ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم کیا تھا. انہوں نے ایک جھلک دکھائی تھی کہ دے ہیو روم فار امپروومنٹ, اور یہ ٹیم امپروو ہو سکتی ہے. تو آئی تھنک ان کو ٹائم دینا چاہیے. یہ بھی آ کے کچھ عرصے بعد جس طرح نیدرلینڈ کمپیٹ کریے, یہ بھی کرنا شروع کر دیں گے. بالکل. اور پاکستان اور امریکہ کے میچ کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں ہم. یہ تو ہم نے کر لی ہے. میں سلمان بھائی یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے, عثمان خان وکٹ کیپر, بہت ٹائم سے انہیں موقع مل رہے ہیں لیکن اس طرح وہ پرفارم نہیں کر پا رہے. کیا کوچنگ سٹاف اس طرح توجہ نہیں دیتی؟ وہ پنجابی ورڈ ہے نا, ایک ٹل بازی زیادہ کرتے ہیں, کیوں وہ ٹیکنیکلی زیادہ لیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا یہ تو آج کل اندر ہونے کی خاصیت ہے. مطلب دس از دا ریزن یو آر ان دا ٹیم کہ آپ بڑے ہٹ مار لیتے ہیں. سو عثمان کے بارے میں مائک ہیسن نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پچھلی 2-3 سیریز میں جب موقع ملا ہے تو میچ فنش کر کے واپس آئے ہیں. سو ہی ہیز بین ناٹ آؤٹ آن اے کپل آف اوکیزنز ایز ویل, جہاں پہ انہوں نے اچھا بھی کھیلا ہے. تو ابھی دیکھیے ایک میچ ہوا ہے, اور ٹو بی فیئر ٹو ہیم ایک اچھا بال تھا جو انسائڈ ایج ہوا, بڑا قریب تھا اس کو. وہ کوئی بھی بیٹسمین ہوتا اس پہ وہ شاٹ نہیں لگتی تھی کوئی بھی اس بال کے اوپر, اور ویری فرسٹ بال پہ تو کوئی بھی آؤٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے بال پہ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس زمرے میں آئے گا کہ یار آپ یو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کو میں تبدیل کر دوں, کچھ اس طرح کا. میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طرف کوئی بھی سوچ رہا ہوگا کہ عثمان خان کو تبدیل کیا جائے یا وہ کیا کر رہا ہے. بلکہ اس میچ میں اس نے ایک کیچ بہت اچھا لیا ہے, جو اس نے اپنی کیپنگ اور فٹنس امپروو کی ہوئی ہے, اور نظر آ رہی ہے صاف. یہ اتنے فٹ نہیں تھے آج سے 6 ماہ پہلے. سو ہی از ورکڈ ہارڈ آن ہمسیلف. باقی امید کرتے ہیں کہ جب ان پہ میچ میں دوبارہ ایسا موقع ملتا ہے بیٹنگ کے ساتھ تو وہ اس میں بھی اچھا کریں گے, کیونکہ ان کو بھی جیسے باقیوں کے رولز کی بات ہوتی ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک رول کے اندر ٹیم میں آئے ہیں. کیونکہ دیکھیے یا تو ہم لاتے ہیں نا 2 کیپر ایک طرح کے, اب ایک کیپر آپ کا مڈل آرڈر بیٹسمین ہے, دوسرا کیپر آپ کا اوپننگ بیٹسمین ہے. ان لائک انڈیا ویئر سیمسن اینڈ جو دوسرا ہے کشن, دونوں اوپننگ بیٹرز ہیں,
ٹھیک ہے, تو ان کے لائک فار لائک ریپلیسمنٹ ہے. اگر آپ یہاں پہ ریپلیس کرتے ہیں تو آپ کو اپنا بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی لانی پڑے گی, بالکل, وچ از اے ویری ڈراسٹک چینج, جو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی ہو. لیکن اگر ہم بات کریں خواجہ نافع کی, ڈومیسٹک میں بھی ان کی پرفارمنس ہے, قائد اعظم ٹرافی میں بھی سینچری ہے, نیشنل کپ میں بھی اچھا پرفارم کیا ہے نا, تو عثمان خان مڈل میں کھیلتے ہیں, تو امیجن کہ اب آپ سائم کو پیچھے پش کریں گے یا صاحبزادہ فرحان کو کریں گے, نہیں کرنے لگے نا, تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی چینج. تو جہاں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ہمارے کچھ فارمر کرکٹرز ہیں جو تھوڑا سا تیکھا انداز رکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاداب کی کیا ضرورت ہے, اس کی جگہ کوئی پراپر بیٹسمین ہونا چاہیے. سامنے ویلکم ٹو یو. ابھی تو آغاز ہے ورلڈ کپ کا, پھر ڈفرینٹ چینل سے بیٹھ کے بجائے اس کے کہ ہم سپورٹ کریں وی ٹاک دس. اب میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن دیکھیں کنسرنس تو ہیں, کنسرنس. دیکھیں یہ جو آپ ابھی سلمان بٹ نے جس چیز کی نشاندہی کی وہ یہ کہ نافع از این اوپنر, ٹھیک ہے. اب چونکہ 2 اوپنر آپ کے چل رہے ہیں اور آپ نہیں سوچیں گے کہ ان کو چینج کرنا ہے, صاحبزادہ فرحان اور سائم ایوب, وہ آپ کو بالنگ بھی کر کے دے رہا ہے. سو ابھی آپ نے ان کے اوپر جو ہے کانسنٹریٹ نہیں کرنا کہ ان کو ریپلیس کرنا ہے. فخر زمان کو آپ لے کے گئے, یس, ٹھیک ہے. پھر نافع از این اوپنر ایز ویل. اب آپ کے پاس جو بینک میں مڈل آرڈر بیٹسمین نہیں ہے. اب اس کو آپ ریکٹیفائی کس طرح کریں گے؟ اس کو آپ ریکٹیفائی اس طرح کریں گے جب آپ اس دفعہ پی ایس ایل کا جب آپ نے سلیکشن کرنی ہے, اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو آپ کے ڈومیسٹک میں اچھا مڈل آرڈر پرفارم کیا ہوا ہے, اسپیشلی قائد اعظم ٹرافی میں, ان کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. کیونکہ اوپنرز آپ کے پاس وافر مقدار میں ہیں, لیکن مڈل آرڈر کا آپ کو بہت بڑا پرابلم ہے. مڈل آرڈر میں یہ چاہوں گا ڈرافٹ میں جو پی ایس ایل کا ڈرافٹ ہوگا اس میں جو ٹاپ پرفارمر ہیں قائد اعظم ٹرافی کے, یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, ٹاپ پرفارمر جو قائد اعظم ٹرافی کے ہیں ان کو آپ نے ڈرافٹ میں ڈالنا ہے. اور جو فرینچائزز ہیں ان کو جو ہے کنونس کرنا ہے کہ آپ نے جو لوکل مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں ان کو زیادہ پریفر کرنا ہے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ آئیں گے ڈرافٹ میں, بٹ یو ہیو ٹو کانسنٹریٹ کہ ہماری کرکٹ کو کیا انجیکشن چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں. آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے, اور آپ نے ایک فرینچائزز کو کنونس کر کے اپنے ڈومیسٹک میں جو پرفارم کیے ہوئے ہیں لڑکے جو 4 دن بھاگتے ہیں, جو 4 دن جو ہے, باقی تو کوئی کرکٹ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتا, جو کھیل رہے ہیں آپ نے ان کو اپریشیٹ کرنا ہے, اکنالج کرنا ہے, اور ان کو آپ نے مواقع یہاں پہ دینے ہیں. تب جا کے یہ جو آپ کا پرابلم ہے وہ ایڈریس ہوگا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں شاداب, دیکھیں جب وہ پہلا میچ کھیلے تھے اس وقت آئی برا کھڑی ہونی چاہیے تھی. ناؤ ہی از بین سلیکٹڈ ٹو پلے فار پاکستان, ہی از بین پلئنگ ریگولرلی ان دا ٹیم. شری لنکا ٹور سے انہوں نے سٹارٹ کیا, وہاں پہ 3 T20 میچز تھے, ایک تو بارش ہوگی, 2 میں یہ کھیلے, اچھا پرفارم کیا, بالنگ بہت زبردست کی. اس کے بعد یہ ابھی آسٹریلیا کے خلاف بھی کھیلے, ہی پرفارم ویری ویل. جب ایک بندہ پرفارم کر رہا ہے تو کس طرح آپ کوشچن مارک لگا سکتے ہیں؟ اب اگر آپ کو وہ ٹیبل کے اوپر کافی کچھ لا کے دے رہے, از اے بریلینٹ فیلڈر. بالنگ کا اس کا بہت بڑا کنسرن تھا. بالنگ میں اگر آپ ان کا پیچھے کا ریکارڈ دیکھیں تو وہ گندی گیند پہ آؤٹ کرتے تھے, اب وہ اچھے گیندوں کے اوپر آؤٹ کر رہے ہیں. ناؤ از بالنگ ویل, وہ کنٹرول کے ساتھ گوگلی بھی کر رہے ہیں, فلپر بھی کر رہے ہیں, امپورٹنٹ رنز بھی گیدر کر کے دے رہے ہیں. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی سلیکشن کے اوپر یہ کویشچن مارک کیوں ہیں. اور جہاں تک آپ وہی بات کر رہے ہیں, اب بابر اعظم کی بات کر رہے ہیں, اب بابر اعظم کو کون ریپلیس کرے گا؟ کون کرے گا ریپلیس مڈل آرڈر میں؟ دیکھیں فخر کو اگر آپ نے فخر سے بیسٹ لینا ہے, سلمان ول اگری ود می, ان کو اپنے نمبر پہ کھلا کے انہیں کہ گو اینڈ پلے یور گیم. آپ ان سے آؤٹ آف دی آرڈنری کا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, اسپیشلی if somebody is not enjoying a good run of form, اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے you move away from your game اور آپ ہمیں یہ والا جاب کر کے دو. سو کانٹری تو ہے, لیکن I would still suggest سب کو کہ ابھی ایک آدھا میچ جو ہے چلنے دیں ٹیم کو, جو اسٹیبل چل رہی ہے, let them go out with confidence. جب اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پھر پلیئر کے اوپر پریشر تو آئے گا. ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے, تھوڑا سا ہمیں آرام سے, ہمیں اپنے جو ویپنز ہیں نا ان کو ہولسٹر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں بیکاز مڈل آرڈر کی بات ہوئی ہے اور بڑی اچھی سجیشن آئی ہے عامر کی سائڈ سے. میں چاہوں گی کہ سلمان کی بھی ٹیک لوں, بٹ ابھی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. کیپ واچنگ آور اسپیشل ٹرانسمیشن, وی کال اٹ جوش جگا دے.